سرکاری افسروں کے جیب سے اور سرکاری خزانے سے پیٹرول دیا جا رہا ہے کہ وہ موٹر سائیکل اور گاڑیاں استعمال کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عہدیداروں سے کام لیتی ہے، وہ تنخواہ داروں سے کام نہیں لیتی۔ میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ممکن ہو تو اپنے اخبارات میں اس کو ضرور جگہ دیں، مہربانی۔ چونکہ میرے ساتھی بھائیوں یہ پریس کانفرنس ہے، میرا خیال میں یہیں بیٹھ کر کر لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے بارے میں بریف کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو کوئی مناسب آپ کے سوال ہوں گے ان کا بھی انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ آج کی پریس کانفرنس کا ایک اہم مقصد بھی ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا ریکویسٹ کر کے۔ یہ ہمارے آج جو میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، یہ خصوصی طور پر یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سیلاب میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آفت تھی، قدرتی آفت تھی، پروردگار کی طرف سے سیلاب آیا اور ہمیں اس میں غریب لوگوں کی اور خاص کر متاثر لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ میں آپ پر واضح کر دوں کہ جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر بنا تو حالات ایسے تھے کہ بکھر میں پیپلز پارٹی کا نام برائے نام تھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ جانتے ہیں، سارے پرانے صحافی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کیا۔ اس بات کے سارے صحافی بھائی اکثر سب جانتے بھی ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی کا یہاں یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا وجود نہیں تھا، لیکن جو کارکن تھے یا پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے وہ دبے ہوئے تھے۔ میرا ایک اہم مشن یہ تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے دبے ہوئے ووٹوں کو یا عہدیداروں کو یا پرانے کارکنوں کو اس دباؤ سے باہر نکالوں تاکہ ان میں کچھ جان پیدا ہو۔ میں نے پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے محنت کی، خدا نے مجھ کا اچھا صلہ دیا۔ آج بکھر میں پیپلز پارٹی کا نام ہے، بلکہ پنجاب میں نام ہے۔ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے ہمارے خاص کر پیپلز پارٹی میں کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں میرا کہہ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بکھر کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے تم، جس طرح بکھر والا محنت کر رہا ہے اعجاز شانی، آپ اس جیسے کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس پر مجھے فخر ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ قیادت کی طرف سے خاص کر ہمارے جہانگیر بدر صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی، سینیٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ فریال تالپور بی بھی مجھے گاہے بگاہے خط لکھتی رہتی ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہو، میں آپ کو شاباش دیتی ہوں۔ بلکہ ایک مقام پر تو وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا لاہور میں ایک میٹنگ کے دوران۔ تو میں اکیلا نہیں ہوں میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں میرے بازو ہیں۔ پرانے کارکن ہمارے ملک سرور امان صاحب، میں جو بھی کر رہا ہوں پارٹی میں، صبح شام ان کی رائے، ان کا تجربہ، اس کے مطابق ان سے رائے لے کر رہا ہوں۔ اور ملک مجید امان صاحب، ان کا خاندان بھی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، قربانیاں ہیں ان کی، ان سے بھی رائے لیتا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں یہ کہوں کہ میں پرانا ہوں، 5-6 سال سے ہوں، صرف محنت کی ہے میں نے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اکٹھا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، دفتر بھی بنایا ہے، سیکریٹریٹ بھی بنایا ہے، ہر کونے میں نے کوشش کی ہے کہ پینا فلیکس لگا کر پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے ان کو متعارف کراؤں۔ پینا فلیکس لگانے کا کوئی مجھے اپنا شوق نہیں تھا، میں تو اللہ کا شکر ہے، جس طرح صحافی بھائیوں کو پتہ ہے میں آپ کی صحافی بھائیوں میں سے ہوں، میں نے یہ کوشش کی کہ میں جتنا بھی ہو سکے مزید متعارف کروں کہ کون کون ہماری قیادت میں اچھے لوگ ہیں۔ شروع میں سب سے پہلا جو میرے ساتھ ہاتھ بڑھایا پارٹی میں شامل ہونے کے لیے وہ ہیں سردار سکندر احمد خان صاحب۔ ان کا ذکر کرتے وقت مجھے فخر بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ مجھے وہی بندہ زیادہ پیارا لگتا ہے جو بندہ سب سے پہلے میرے ساتھ جس نے اعلان کیا، میرے ساتھ آئے، اور سیلاب میں جو کچھ انہوں نے کیا میرے شانہ بشانہ، بلکہ میں ان کو دیکھ کر زیادہ ایکٹیو ہوا، غریبوں کی ہمداد کی۔ اور ہم یہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ بلا جواز ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کس گروپ سے ہے، کس پارٹی سے ہے۔ سردار سکندر احمد خان کے گھر پر ہر وقت کھانے کا اہتمام رہا،
انہوں نے اپنا گھاس تک جو مستحق اور وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں نکلے ہوئے متاثر لوگ تھے ان کے مویشیوں کے لیے چارے کا بندوبست کیا. تو اس میں مجھے بھی جذبہ رہا، ساتھ ساتھ میں ان کے بھی رہا. میں نے کوشش کی کہ پکا ہوا سالن شروع میں سالن یا چاول میں کرور کوٹ سے لے کر بیٹ بوکے تک متاثرین میں پہنچاتا رہا ہوں. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. میرے جو ساتھی ہیں ملک سرور امان صاحب بیٹھے ہیں، مجید امان صاحب، انہوں نے بھی میری مالی امداد کی، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں کی. سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ جو میرے کارکن ہیں جس طرح لطیف امان صاحب بیٹھے ہیں، یوسف جبرو وغیرہ ہیں، طارق نیازی ہیں، اور شہر کے بکھر کے انہوں نے جو فنڈز اکٹھے کیے، یہ کہتے ہیں اس کو امداد، سیلاب کی امداد والوں کے لیے، وہ میرے پاس 1,32,000 روپیہ اکٹھا ہوا. 2200 کے قریب، 2250 کے قریب کپڑے مجھے ملے، کوئی تھوڑی تعداد میں آٹا، چینی، چاول بھی ملے. وہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم نے مستحق تک پہنچائے، مستحق جتنے بھی تھے. اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ بات خصوصی طور پر بات لکھے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سیلاب والی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں نہیں پہنچا ہوں. جہاں گاڑیاں نہیں جا سکیں میں وہاں پہنچا ہوں، جس طرح بھی پہنچا ہوں، اور خوراک لے کر گیا ہوں. پہلے پکی ہوئی خوراک لے جاتا رہا ہوں جب یہ لوگ تھے اپنا کیمپوں وغیرہ میں تھے، یا جہاں کوئی سکولوں میں تھے، جس طرح سردار سکندر احمد خان نے سکولوں کے تالے توڑوا کر ان لوگوں کو جگہ دی بیٹھنے کے لیے. اسی طریقے سے ہم بھی اپنی میں نے بھی کارکردگی یہ کی کہ جہاں سے لے کر کرور کوٹ سے لے تک راشن بھی پہنچایا. یہی بات میں نے اپنی قید فریال تالپور بی بی صاحبہ کو بتائی. محترمہ بی بی صاحبہ میرے ساتھ سب سے زیادہ تعاون کیا ہے، فرینکلی بتا رہا ہوں، ایکسپریس نیوز نے، اس کے بعد دنیا چینل والوں نے، اس کے بعد وسیب والوں نے. وہ کیسے کیا کہ کسی بھی بندے نے ان سے پوچھا کہ کہاں، مثلا فیصل آباد سے مجھے ایک ٹرک آیا، ایک مجھے سرگودے سے ٹرک آیا، اسی طریقے سے 2 ٹرک مجھے میاں غفار صاحب نے لاہور سے بھجوائے، اسی طریقے سے وسیب والوں نے بھجوایا. وہ پوچھتے تھے کہ کہاں متاثرہ علاقہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ بکھر دیکھ لیں، اجاز شہانی سے بات کر لیں، وہ علاقہ خاصا متاثرہ ہے، آپ وہاں راشن دے دیں. وہ لوگ آ گئے. میرا کام یہ تھا کہ ان کو اصل مقام پر میں لے گیا، وہاں جا کر میں نے ان کو کھڑا کیا. چاہے وہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ MYO مسلم لیگ یوتھ آرگنائزیشن، ان کے بندے بھی میرے پاس آئے، راشن لے کر آئے، ان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. جب میں کھڑا ہوا وہاں جا کر میں نے اپنا جھنڈا لگا دیا ساتھ ہی، ان کو بھی اعتراض نہیں رہا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میری کارکردگی ظاہر ہوئی کہ میں نے جہاں سے بھی کیا وہاں ان کی امداد کی. ان تینوں چینلوں کا خصوصی طور پر میں مشکور ہوں، اپنے جو بھی ہیں یہ میرے ٹی وی والے. اس کے علاوہ میرا فوجیوں نے مدد کی. اس کے علاوہ خاص کر قطر سے آئے ہوئے علی بن عبداللہ انتھانی، مجھے کسی دوست کا فون آیا کہ لئی آئے ہوئے ہیں، امداد کر رہے ہیں. میں نے آپ فلاں میجر صاحب سے بات کرو، التھانی کا پی ہے. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کہاں ہیں، کون ہیں. میں نے ان کو اپنی بتایا کہ جی آپ کا ذکر ہوا ہے، آپ مجھے مل سکتے ہو. میں وہاں بھاگا گیا، وہاں سے ہیوی قسم کے 2 ٹرک آئے بڑے، تو وہ میں نے یہاں تقسیم کروائے علاقے میں. ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ علاقہ دکھاؤ جو زیادہ سے زیادہ افیکٹڈ ہے. تو میں دریا کراس کر کے ان کو لے کر گیا، جہاں چھوٹی گاڑیاں نہیں جا سکتی تھیں، ان کی 2 بڑی گاڑیاں تھیں اور میں تھا ان کے ساتھ. اسی طرح کوئی NGOز نے میری مدد کی، خاص کر امریکہ سے آئی ہوئی NGOز نے، جو جہانگیر بدر صاحب نے میرے ساتھ بھیجی تھی. لاہور میٹنگ میں گورنر صاحب کی میٹنگ کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مجھے جہانگیر بدر صاحب نے فون کیا کہ امریکہ کی ایک NGO ہے، وہ آپ کی امداد کرنا چاہتی ہے، اسے ساتھ لے جاؤ. میں اسے ساتھ لے آیا، بھٹیا جاوید کو لے کر گیا. انہوں نے بھی پیسے بھی دیے وہاں خود اپنے ہاتھ سے. اس کے علاوہ پیر موڑا شریف، وہ یہاں تشریف لائے، سب نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی، وہ یہاں بڑے کھڑے ہو کر انہوں نے 1 ٹرک فل میرے گھر پر اتارا کہ شاہی صاحب ہم نے آپ کا سسٹم دیکھ لیا ہے. وہ کیا انہوں نے، ان کے ساتھ 3 کپڑوں میں آئے. تمام روٹی پانی کا خرچہ ہم دیں گے، موڑا شریف 1 پیسہ نہیں ہوگا، 3 کپڑوں میں آئے گا، ہم اس کو واپسی کا کرایہ بھی دیں گے. یہ ان کی مہربانی، انشاءاللہ وہ بھی بھیجوں گا. 50 انہوں نے کہا سیٹیں میرے سب پاس مختص کی. چوکیدارہ اور جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ٹی ویوں کے علاوہ، تنظیموں کے علاوہ، یہ جو رات، یہ سب میں یہ کہوں کہ اس میں میرا کمال ہے نہیں، یہ تھرو تقسیم کرائی. وہ میڈیا میں آئی، جب میڈیا بھیجی اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے میں نے یہ کہا تھا
اور یہی بات 5 تاریخ کو، پچھلی 5 تاریخ کو میں نے فریال بی بی کو یہی جو ہسٹری آپ کو بتائی، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں بکھر پریس کلب کا صدر بھی ہوں. تو میرے پاس مجھے بڑا گھور کا دیکھا انہوں نے کہ اچھا آپ پریس کلب کے بھی صدر ہیں. مگر جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو امداد ہوئی یہ سب لوگوں نے کی؟ میں کہا ہاں جی کی. میں نے ان سے کہا کہ بی بی صاحبہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پارٹی نے میرے ساتھ کوئی مدد نہیں کی. یہ عوان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 اور آدمی بھی میں اپنے برکت عہدیدار لے کر گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے. میں نے انہیں بتایا کہ بی بی صاحبہ ہمارا علاقہ خاصا افیکٹڈ ہے. یہ اور بات ہے کہ میڈیا میں زیادہ نہیں اچھالا گیا، ہم کسی سے نقصان میں کم نہیں ہیں. آپ نے لیے میں یہ کیا وہ کیا، گورنر سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. میں نے ضمورت خان سے رابطہ کیا، پاکستان بیت المال والے سے، انہوں نے ایسے مجھے کچھ نہیں دیا. میں رویا پیٹا رونے سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے 150 ٹینٹ ملا. یہ تعداد آپ کائنڈلی لکھ لیں. 150 ٹینٹ ملے، میں نے ان کو 300 لکھائے تھے، انہوں نے مجھے 150 دیا. میں نے 500 کمبل لکھوائے تھے، میں نے کہا سرکاری والے ان لوگوں کے لیے 500 کمبل چاہیے، انہوں نے مجھے 300 دیے. میں نے رکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ 1000 کافی رہے گا صاحب، جتنا بھیجے کم ہے. تو انہوں نے مجھے 1300 بندے کا راشن دیا جو میرے پاس پہنچ گیا. میں نے سب تقسیم کر دیا. جب میں واپس آ رہا تھا تو تلنگانہ کے نزدیک مجھے زرداریہ سے فون آیا. ایک آدمی میرے ساتھ تھا کہ جی آپ ایوان صدر بات کریں اس نمبر. میں نے وہاں بات کی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح بات ہے کہ فریال بی بی نے بتایا کہ آپ کو وہاں پرابلم ہے، کہ سخت پرابلم ہے، میں پیٹتا ہوں چیختا ہوں، مجھے کچھ میرے. انہوں نے کہا آپ کیا چاہیے؟ میں نے کہا جی راشن خاص کر کچھ. میں نے بی بی صاحب سے کہا ہے انہوں نے مجھے کہ جی کہاں بھیجنا ہے. انہوں نے مجھے 1000 بندے کا راشن دیا. اور میں آپ کو یہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو اتنا نہیں ملا جتنا جس طریقے سے بھی مجھے ملا. میڈیا کے تھرو ملا، آپ لوگوں کی تواسط سے ملا، آپ لوگوں کی مطلب محنت سے مجھے ملا. میں نے عوام میں تقسیم کیا. اور میں ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے کہ اس میں نے ذرا بھر بے ایمانی نہیں کی کہ میں کسی کو ہمدردی کروں کہ جی یہ میرا دوست ہے اس کو دے دوں. میں نے کوشش کی کہ میں سیلاب والوں کو جب ایسا پانی بھی دے سوچا بوتل سارے کام آئے تھے، اس میں نے پانی بند کر دیا. پھر باقی بوتلیں باقی اس سے میں نے کسی چیز کو ہاتھ تو ضرور لگایا ہوگا. اپنے بچوں کی پکڑ میں آ جاؤں. میں نے دیانتداری سے کام کیا ہے. میرے کارکن ناراض ہو گئے تھے ایک سٹیج پر. کارکنوں نے کہا کہ جی ہمارا حق بنتا ہے. میرے پاس آتا تھا وہ میں ڈالے پر لے کر جاتا تھا کیونکہ ٹرک ایسے ایسے مقام پر نہیں جاتے تھے. یا میں خود گیا یا میرا بیٹا گیا یا اسحاق نیازی گیا یا محمد علی شاہ صاحب ہمارے تحصیل صدر بکر جی یا وہ گئے. ان لوگوں نے جا کر تقسیم کیا. کہیں کہ میں بھی گیا. تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کو حاضر نہ جان کر اس میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی بےمانی نہیں کی. البتہ یہ میں نے ضرور کیا کہ جو پیسے میرے خرچ ہوئے وہ میں نے جیب سے لگائے. کون سے پیسے؟ کہ جو میں گاڑیاں بھگاتا تھا، جو میں ڈالے کرتا تھا، جو میں ڈیزل ڈلواتا تھا ڈالوں میں، وہ بھی میرے جیب سے گئے. اگر میں خدا نخواستہ کھاؤں بھی صحیح تو میرا حق بن جاتا ہے کیونکہ میرے 5-5, 6-6, 7-7 ہزار روپیہ روزانہ خرچ ہوتے ہیں. لیکن از رائے ہمدردی پیپلز پارٹی کی قیادت کی وجہ لوکلی طور پر جب میرے یہ کارکن ناراض ہوئے تو میں نے بہت پریاس کی سے بہت بات کی کہ اب میں کافی سارا مال انجینئرنگ یونیورسٹی کے بچوں نے یا فیصل آباد سے جو آیا اس کی قیمت مالیہ اندازہ میں نے ایک دن لگایا تھا تو وہ 2.25 کروڑ روپے بنتا تھا. 2.25 کروڑ روپے کے علاوہ پھر جو میں نے کیا یہ پارٹی نے دیا اس کی قیمت آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کم از کم میرا خیال میں 3000 تو قیمت ضروری بنتی ہوگی. 2,500-3 ہزار کے لگ بھگ جو مجھے پارٹی نے دیا کمبلوں اور ٹینٹوں کے علاوہ. تو یہ تھا کم از کم 2300 راشن تھا. یہ جتنے کا بھی بنتا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کتنے لاکھ کا بنتا ہے. اتنا مال میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت نے، نہ مسلم لیگ نے دیا، نہ کہ نوانیوں نے دیا، نہ شہانیوں نے دیا، نہ ڈھالوں نے دیا، نہ کسی اور نے دیا ہے. یہ میرا اللہ تعالیٰ میری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے میں نے یہ غریبوں تک پہنچانے میں پوری کوشش کی ہے اور صدقے دل سے میں نے پہنچایا ہے. جب اب کچھ مال کم رہ گیا تھا میرے پاس تو میں نے یہ کہا محترمہ سے فریال بی بی سے کہ بی بی صاحبہ کچھ میرے پاس مال بچا پڑا ہے، اگر میں دوبارہ ٹرن شروع کرتا ہوں تو وہ پورا نہیں ہوگا. کیوں نہ میرے کچھ کارکن ایسے ہیں پرانے جو ناراض ہیں مجھ سے شہروں کے، تو میں ان کو دینا چاہتا ہوں.
تو انہوں نے کہا یہ تو سیلاب والوں کے لیے تھا. میں نے کبھی بھی صاحبہ میں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی مدد سے پہلے سیلاب والوں کو بہت کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ایز یو لائک, آپ جس طرح مرضی چاہیں, ہم نے آپ کو دے دیا. ان کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کارکنوں کے لیے اجازت دی. میں نے ان کو کارکنوں کو بکھر میں بھی دیا, دریا خان میں بھی دیا, کلور میں بھی دیا, جنڈا والے میں بھی دیا. ابھی شاید میں بھیجوں کچھ تھوڑا سا منکیرے کچھ کارکن ہیں, پیورلی جو کارکن ہیں ان کے لیے. اب میں آتا ہوں آپ دوستوں کی طرف. چونکہ میں میڈیا سے طرح رکھتا ہوں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کی ایک دفعہ لڑائی لڑی. میرا کمٹمنٹ تھا اپنے گروپ سے. یہاں گروپ کی بات نہیں ہو رہی. تمام صحافیوں کو میں نے بلا گروپ بندی کے بلایا ہے کہ یہ کوئی میرے گروپ سے ہیں یا کسی گروپ سے بھی. یہ جو حاضری لگوائی جا رہی ہے اس لیے نہیں لگوائی جا رہی کہ اس میں کوئی ووٹ لینا چاہتا ہوں یا میں صدر بننا چاہتا ہوں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میڈیا کے حوالے سے چونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ مدد کی ہے, مجھے آپ اخباروں کی زندت بنایا آپ نے, میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں. میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. فریال بی بی سے آپ کے پلاٹوں کی میں نے بات کی ہے کہ ان کو بکھر کے صحافیوں کے لیے میں کچھ مرلے ان کو دلوانا چاہتا ہوں, میری مدد کریں. انہیں کہا اوکے آپ مجھے کل صحافی کالونی کے لیے کہ میں تاکہ ان کے رہائشی کچھ غریب ہیں بہت زیادہ تو ان کے کریں. انہوں نے اوکے کہہ دیا کہ جی نیکسٹ میٹنگ میں آپ میرے پاس فگرز لے کر آئیں گے. وہ میٹنگ ہونے والی ہے. میرا اگلی بات, میں نے ایک لیٹر لکھا ہے میرے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہے, وفاقی وزیر احمد مختار صاحب. میں نے کہا کہ جب آپ کے پیکج میں سے میرے پاس کچھ سامان پڑا ہے, اگر اجازت ہو, کیونکہ میں بکھر پریس کلب کا صدر بھی ہوں, صحافی بھائیوں نے میرے ساتھ مدد بھی کی ہے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان, آج کی میٹنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں صحافی بھائیوں کو کچھ پیکج عید کے لیے عیدی دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ میرا لیٹر گیا, انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ شاہین صاحب آپ کا لیٹر مل گیا ہے. تو یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں تھی. ہمیں یہ بھی خوشی ہے چلو آپ کا میڈیا سے بھی تعلق ہے اور آپ میڈیا کے بھائیوں کو بھی خیال کرنا چاہتے ہیں, تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. تو آج میں نے یہ نام اس لیے لکھوائے ہیں کہ جو صحافی بھائی آئے ہوئے ہیں, میں اس پیکج میں سے آپ کو عیدی دینا چاہتا ہوں. لفظ عیدی استعمال کر رہا ہوں, اس کو غلط نہیں سمجھنا کسی طریقے سے بھی. عیدی دوں گا. تو میں نے یہ مشورہ, اب آخر میں آپ سے یہ مشورہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس میں سب کو بلانے کی کوشش کی ہے. جو دوست نہیں آئے کیا ان کو ان میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ جس طرح آپ کے میں نے جن کو لکھا ہے 35 بندے بنے ہیں, صرف ایک گھر کو میں نے نہیں بلایا کہ میں نے غلطی کی ہے یا میں نے زیادتی کی ہے, جس طرح آپ راستے سمجھیں اس کو سمجھ لیں, اس کو میں نے نہیں بلایا ہے گھر کو. باقی میں نے بلا تفریق یہ بات بطور صدر پاکستان پیپلز پارٹی بکھر میں گزارش کر رہا ہوں, صحافی بن کر ہی, کیونکہ صحافی جب اگر میں بن کر بات کروں گا تو اس میں آ جائے گی کہ گروپ بندی. یہ گروپ کے بغیر اور جو کام بھی کیا ہے میں نے, اگر میں نے کارکنوں کو دیا ہے, میں نے لیڈیز کو دیا ہے, میں نے کسی کو بھی دیا ہے, تو میں ہر بات اس لیے کہ میں قسم اٹھا سکوں کہ میری بددیانتی اس میں کسی میں نہیں ہے. بات جو میں نے بکھر کے کارکنوں کو چونکہ سیلاب میں متاثر نہیں تھے اجازت نہیں کرتی, اور آپ لوگوں کے لیے میں نے ان رائٹنگ بھیجا, اور آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو لیٹر بھی لکھ دیتے ہیں آپ کے جواب میں, اور ہم آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ ان کو دے دو. یہ تھی میرے تو ساتھ. ایک چھوٹی سی آخری بات کہ میں نے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جب سیلاب آیا تو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب, خادم اعلیٰ پنجاب تشریف لائے, کرول کوٹ کی حد تک آئے چلے گئے. مجھے فیل ہوا کہ ہماری پارٹی کا کوئی منسٹر آنا چاہیے. میں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا فلاں بندے کو ہم بھیج رہے ہیں. وہ تھا نظر گوندل صاحب. شروع میں جب وہ تلنگانگ پہنچے تو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا کہ شاہین صاحب میں میاں والی پہنچ رہا ہوں, آپ بتائیں آپ کہاں ملیں گے. میں نے کہا جی مجھے آپ بتائیں میرے بکھر کی حد میں جب آئیں گے. تو شام کو اس نے کہا جی میری فوتگی ہو گئی, میاں والی پہنچ گیا ہوں, میری فوتگی ہو گئی, میں واپس جا رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا. مجھے آیا تھوڑا سا غصہ. میں نے ایک لیٹر لکھ دیا وزیر اعظم کو, ایک فریال بی بی کو, اور ایک ایوان صدر کہ اس سیلاب کے موقع پر جب دوسرے لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں, ماروی میمن بھی آئی ہے, وزیر اعلیٰ بھی آیا ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا آگے نہیں آیا, کوٹ کے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھا, تو وہ مجھے منسٹر بھیجو ایک آدھا تاکہ ہماری کچھ بات بن جائے, کیونکہ میں محنت کر رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ اس محنت میں تھوڑا سا وزراء کی بھی شمولیت ہو جائے. تو اس میں آپ دیکھیں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک
बड़े सियासी वडेरों के पास भी इतने मिनिस्टर नहीं आए जो मेरे पास आए। 7 मिनिस्टर, जिसमें अशरफ सोना, लतीफ़ खोसा, जहांगीर बदर, तनवीर अशरफ कहरा, अहमद मुख्तियार गोंदल, अहमद मुख्तियार वज़ीर दिफा, चौधरी अहमद मुख्तियार साहब, नज़र गोंदल, और कौन रह गए, तस्लीम अहमद कुरैशी। सब यहाँ आए, इसी जगह पर बैठे, घर ले गया, खाना खिलाया। जिस तरह कहता रहा हूँ मेरे कहने के मुताबिक तमाम वो इसी तरह चलते रहे। मैं कहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त में इजाफा हुआ वज़रा। मैं उन सब वज़रा का भी मशकूर हूँ जो यहाँ आए। आप लोगों ने कवरेज दी, मैं फिर आपका एक दफ़ा मशकूर हूँ कि तमाम सैलाब का ये प्रोसेस चला, उसमें मुझे आपने हाईलाइट किया। और कोई भी आदमी, कोई भी सियासी मेरा ख्याल में मीडिया से ओझल रहकर अपना आप को ज़ाहिर नहीं कर सकता। ये और बात है, उसामा खान हमें लिफ्ट न कराए, लेकिन मीडिया का मैं निहायत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ तावन किया है। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब ऐसा नहीं, मेरे पास तो बंदा भेजेंगे जो हमारे पास लिस्ट है, मैं हाजिर। बहुत अच्छी बात किया, मैं हाजिर, क्योंकि मैंने तमाम साथियों के लिए कहा था। फिर मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप बंदी मैंने कतन ये जो है मीडिया के जो आज ये है कि ये इसमें देखें, मेरी अगर कोई कारकर्दगी है तो आप लोगों के सामने है। ये मैं इसलिए किया है मैंने कि मैं एक अमानत मेरे पास मौजूद है और मैंने कोशिश की है कि अपने भाइयों को दूसरों से हटकर अच्छा पैकेज दूँ। और आप महसूस करेंगे कि पैकेज जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आपकी अमानत, आपका राइट भी बनता है, क्योंकि आप भी सैलाब में बहुत मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत भागे दौड़े हैं, बहुत धक्के खाए हैं आप लोगों ने, भागे हो। मैं भी जिस तरह मेहनत किया, मैं ख़ानदान तो मैं नहीं कह सकता, 5 दफ़ा भी खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि मुतासरा इलाकों में सैलाब ज़दगान में 1 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा भी मैंने रिपीट किया है। अब मतलब हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जहाँ मैं राशन देने जाता था, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी मुस्तहिक को न मिला हो, मिसाल के तौर पर जब हम बेहल क्रॉस करते हैं तो नियाज़ुल्ला खान साहब की फ़ौज मोटरसाइकिलों वाली बेहल में बैठी होती थी, जो आगे भी होती थी, गाड़ी के पीछे भी होती थी। ये इनके बेहल के रिहायशी ताड़ में होते थे। तो अब अगर उनमें कोई गैर मुस्तहिक आ गया तो नियाज़ुल्ला खान महसूस न करे। अगर कोई गैर मुस्तहिक ले गया, बेहल जो ना था जी, बेहल जो, और जो ये नियाज़ुल्ला खान बैठा हुआ है कच्चे के इलाके में, गाड़ी का हुलिया बदल गया मेरी का। मैं एक जगह पर मकानों पर जाकर खड़ा हुआ हूँ, वहाँ खालिस किस्म की लिस्टें मेरे पास हैं, शायद इंतजामिया के पास भी ना होंगे। पटवारी करते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे पास खालिस किस्म की लिस्टें पड़ी हुई हैं जो हम देते रहें। अभी कुछ थोड़ा बहुत ये जब मैंने शहर में किया तो यहाँ थोड़ा सा हो गया कि मैं इसके लिए मैं कोई कसम नहीं उठाऊँगा कि कोई मुस्तहिक नहीं ले गया, मुस्तहिक के बगैर ले गए। वो उसमें कारकुन भी थे, उसमें कोई एक और आ गया होगा, लेकिन पहले मेरा भाई बंदी नहीं है उसमें। कि फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई भाई, मैंने हज़ारों की तादाद में, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम 18-20 हज़ार लोग थे जिन्हें मैंने मतलब इमदाद दी है, 18-20 हज़ार। और 1,32,000 रुपया मैं वहाँ मैंने तकसीम किया खुद 3-4 बस्तियों में, जिसमें बलोचों वाली है और सेंगड़ा है, एक और बस्ती थी उसमें, और एक वो हाजी हक नवाज वाली बस्ती, उसका क्या नाम है, जो मुझे मिले थे। 1 लाख रुपया खुद जहांगीर बदर साहब ने अपने हाथ से दिया, राठिया बस्ती और वो भीड़ रशीद शाह वगैरह। उसके बाद 1 लाख रुपया मुझे बंद कमरे में देने की कोशिश की गई अहमद मुख्तियार साहब की तरफ से कि जी ये आप जिस तरह मुनासिब समझें। तो मैं समझता हूँ कि उसने देखा कि यार बंदा ठीक है, सेक्रेटरीट भी बनाया हुआ है, घर भी ठीक है, खर्चा मर्चा कर रहा है, मैं इसको अकोमोडेट करना चाहता हूँ। मैं समझता था कि मुझे अकोमोडेट कर रहा है। मैंने मलिक साहब को भी बताया था, और ये अलहदगी में देने का मैंने आपसे कि जी ब्रीफिंग लेनी है, अंदर चलते। अंदर आ गया, अंदर एक काजी हमीद था। काजी हमीद साहब से आप पूछ रहे हैं कि उसने तरीका क्या था देने का, उसने कैसे दिए। उसने इस तरह दिए कि जी ये आप देख लें, जिस तरह मुनासिब समझें इसको इस्तेमाल करें, 1 लाख रुपया। मैंने कहा जी आप खुद अपने हाथ से दें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जिस तरह मुनासिब समझें। 1 सेकेंड, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसहाक खान इधर आओ, कापी ले आओ, रसीद करेगा। उन्होंने कहा छोड़ें शायद। इसहाक ने कहा जी कापी तो घर पड़ी है।
तीसरी दफ़ा मैंने मीडिया वालों को बुला लिया अंदर। मैंने कहा जी 35 लाख का सामान वहाँ दिया मुझे अहमद मुख्तार साहब ने, 1 लाख रुपये या नकद दिया। उस 1 लाख में पैकेज था वो टोटल मेरा ख्याल में अगर हम उसी तरीके से दे देते तो वो था ज़्यादा से ज़्यादा 2-250 बंदे का। उस 1 लाख में मलिक साहब ने मुझे 10,000 रुपया शामिल किया। फिर हमने आटा खरीदा उसका, और वो 1100 बंदे में 1150 बंदे में उसका राशन मैंने तकसीम किया। उसमें से जो बचा था, क्योंकि वो पैकेज उनका अच्छा था, उसमें जो बचा था वो मैंने आपके लिए मुख्तस करके रखा था, वो किसी को नहीं दिया जबकि मैंने इजाज़त नहीं दी। पूछ कर नहीं दिए गए। जिन्होंने मेरे झंडे वहाँ लगाए उनको रिफ्यूज़ किया गया। मैंने इंतज़ामिया से भी बात की, हमारी कोई न सुनी गई। फिर मैंने 1172 बंदे की लिस्ट तनवीर अशरफ कैरा साहब को दी। वो मेरे साथ गए इसमें नादरा के पास, उन्होंने वो लिस्ट उनको दी। वो लिस्ट चली गई, उसी तरह वापस आ गई कि डीसीओ साहब से रिकमेंड करा के भेजो। तो मैंने मोहतरमा फ़याल बीबी से बात की कि जो बंदे हमारा नाम नहीं लिखना चाहते, डीसीओ हमें कहाँ भेजता है कि जी आप हमें दें, मुझे भेजें। वो मैंने दे दी। कुछ बंदों का आ गया, उनमें से बाकी का आ रहा है इंशाल्लाह, वो भी मैंने शामिल करवाए हैं। रहा सवाल इमदाद की, क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपको पता है कि ना पंजाब के पास कुछ है ना वफाक के पास कुछ है, वो उन पर धर रहे हैं, वो उन पर धर। ये था स्कीम, 1 लाख रुपया देने थे 20-20 हज़ार करके। मेरा ख्याल में जो मैं समझ रहा हूँ इसी 20 हज़ार को काफ़ी समझे और नहीं मिलेगा। बाकी कुछ लोग यहाँ ऐसे भी आए हैं, आपके भी नोटिस में, आप मीडिया वाले हैं, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी। उसी जगह पे मैं गया तो मैंने इतराज़ किया, मैं कि ये तो डेरा इसमाइल खान के लोग हैं, आप यहाँ क्यों बना रहे हो? ओके जी, एक ही बात है। मगर एक बात नहीं है, हम मीडिया वाले तो आए बैठे, उस वक्त मैं मीडिया वाला बन के गया, हम मीडिया वाले तो आए बैठे हैं बखर के, आप तो बैठे हो इसमें डेरा इसमाइल खान में। ये मेरी समझ में नहीं आई। नहीं जी, हम फटियाँ जवेद बना रहे हैं। फिर वहाँ खुदाई हुई पड़ी थी। उसके बाद उस बंदे को मैंने नहीं देखा। वो बड़े वीडियो हमने बनाई, चैनल वाले ने मुझे फ़ोन किए कि जल्दी फुटेज भेजो, उसकी जल्दी फुटेज भेजो। पता भाई ये लोग इस तरह का जो खाते हैं, खुदा उनको हिदायत दे। इसमें लोग बहुत रजे हैं। मैं ये कहूँगा कि इसमें मुख्तलिफ तंजीमें, NGOs इतना उन्होंने कमाया, 13 हैं बाल्टियाँ, टब, प्याले रबड़ के, और पता नहीं कमा क्या रहे हैं। सबसे पहली मेरी मीटिंग थी 21 फरवरी को, सरदार उसामा साहब को पता है। 1 फरवरी को मैं आ रहा हूँ मार्केट में बतौर सदर। 21 फरवरी को मेरी मुलाकात हो गई, ज़बरदस्ती करवाई मैंने इससे, वज़ीर आज़म साहब से। मेरी पहली बात यही थी, थोड़ा सा मैं वहाँ भूल गया था, नया नया था ना, कि बखर फ्री जोन, टैक्स फ्री जोन किया जाए। फिर मुझे किसी ने बताया कि IMF के इजाज़त के बगैर फ्री जोन नहीं कर सकते। अगली मीटिंग में मैंने फ़याल बीबी से कहा कि स्मॉल इंडस्ट्री फ्री जोन किया जाए, उसमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी ये कोशिश है। अभी मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं आपको ये बताऊं, भाई यूनस भी सुन रहे हैं कि निमानी साहबान के कारनामे कि 25 साल से वो इक़्तिदार में हैं, 25 साल से उनके अजीज़ों की दरख्वास्त मेरे पास आई पड़ी है नौकरी के लिए। लोग कहते हैं कि 25 साल हमने वोट दिए हैं। मैंने कहा यार उन्होंने को बन के गिनो, खुराक लेने के लिए कोई जाता है तो बंजो उस घर तो मिलती हुए, वोट देवें तो हकूँ, वोट उनको दो, खुराक उधर से लो। मकसद है, मैं ये कहता हूँ, मुझे खुशी इस बात की है कि तस्लीम कर चुके हैं, मुझे तस्लीम कर चुके हैं। एक और ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं, मीडिया वाले मेरे भाई बैठे हो, अमान साहब बैठे, मेरे ख्याल इनकी ज़बानी आपको पता चले। मेरी इस्लाह की वजह से मैं उनको पूछने नहीं गया। आज उनकी उम्र दराज फरमाए और उनके जो फैमिली है उनको भी खुश होकर हम रखें।